سورہ طٰہٰ کی مختلف آیتوں کا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے جو بات رہی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، دریا میں ڈالے جانے اور دریا سے نکالے جانے، فرعون کے گھر میں پرورش پانے تک کا معاملہ رہا، اور کس انداز میں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کی والدہ کو دودھ پلانے کا موقع عطا فرمایا، اس پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ ابھی جو آیت کریمہ، اسی آیت کریمہ کا جو حصہ ہے، اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا۔ پہلی چیز، یہاں پر ایک قتل کا ذکر ہوا۔ کہتے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں چونکہ آپ کو موسیٰ بن فرعون کہا جاتا تھا، وجہ یہ تھی کہ فرعون آپ کی پرورش کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی انداز میں، لباس بھی شاہانہ، رہن سہن بھی شاہانہ، بالکل سارا سسٹم شاہانہ تھا۔ 12 سال فرعون کے حویلی میں، محل میں، قلعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے رہے۔ 12 سال مکمل ہوا۔ ایک دن آپ چہل قدمی کے لیے باہر تشریف لائے تو ایک شخص جس کا نام سامری، جس کو دنیا کہتی ہے، وہ ایک فرعون کے یہاں کام کرنے والے شخص سے جھگڑا کر رہا تھا، اور وہ فرعون کے یہاں جس شخص کام کرتا تھا وہ آدمی شاہی باورچی تھا جو فرعون کے یہاں کھانا بنایا کرتا تھا۔ اس کا نام قابہ خان تھا، قابہ خان۔ سامری اس سے جھگڑا کر رہا تھا۔ اب جس کی حکومت ہوتی ہے تو وہ تو اپنی غلطی کیوں مانے؟ وہ تو اگر لاکھوں قتل کر دے تو بھی معصوم ہو جاتا ہے، اور جو بیچارہ مغلوب ہوتا ہے وہ آج بھی کرتا ہے تو قاتل ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا اصول شروع سے رہا ہے کہ ہمیشہ قاتل اگر حکومت کر رہا ہے تو اس کے سارے خون معاف ہو جاتے ہیں، اور مقتول اگر آپ بھی کر دیتا ہے تو اسے قاتل ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ یہی ہوا۔ قابہ خان جو فرعون کا شاہی باورچی تھا وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا، سامری کو مارنے کا تلا ہوا۔ تو سامری نے مدد کے لیے بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا اے موسیٰ میری مدد کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد شاہی باورچی کو منع کیا اور فرمایا مت کرو یہ سب، جھگڑا بات بڑھے گی، پریشانی کا معاملہ درپیش ہوگا۔ تو کاہے کو کنٹرول ہو، مان ہی نہیں رہا تھا وہ باورچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال سبھی جانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا جلال تو بڑا خطرناک رہا۔ جو عقاب کا شکار ہوا وہ نہ جانے کہاں پہنچ گیا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ ایسا بھی آیا جس کو قارون کہا جاتا ہے، آپ کے جلال کی وجہ سے آپ کے اوپر الزام لگایا، رب کی بارگاہ میں اس کا مولا یہ الزام لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ زمین کو تمہارے تابع کر دیا گیا، جو چاہے وہ حکم دے دیں۔ حضرت موسیٰ نے حکم دیا، قارون کو زمین نے اپنے اندر لینا شروع کر دیا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ید بیضا، ہاتھ چمکتا ہوا ہاتھ جو آپ کا معجزہ تھا، اسی ہاتھ سے آپ نے اس باورچی کو مار دیا۔ باورچی کو مارنا تھا، باورچی گرا ہی نہیں۔ نبی کے ہاتھ سے جو مار کھاتا ہے وہ ڈائریکٹ دنیا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ مر گیا، انتقال ہو گیا۔ یہاں پہ روک کر کے ایک بات بتائیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مکہ تھا، میرے نبی کا نیزہ خالی ایک کے گردن میں ذرا سا چھو گیا تھا تو گھبرا گیا۔ اس کا نام کیا تھا؟ امیہ۔ احد کے میدان میں آیا، حضور پہ حملہ کرنے کے لیے چل پڑا، جبکہ حضور نے پہلے کہہ دیا تھا امیہ میرے ہاتھ سے مارا جائے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ اس کے ساتھی تھے، جب گئے خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے تو طواف کرتے کرتے بات ہوتی رہی۔ حضرت معاذ نے فرمایا، جب کفار نے ان کو طواف کرنے سے روکا، حضرت معاذ نے فرمایا اے امیہ مجھے معلوم ہے، میرے نبی نے فرمایا امیہ میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ تو امیہ گھبرا گیا، کیونکہ میرا نبی جب بولتا ہے تو پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہو کر کے رہتا ہے۔ آقا نے کہہ دیا ہو کر کے رہتا ہے۔ تو امیہ نے کہا اے معاذ کہاں پہ؟ حرم میں، حرم کے باہر۔
جانتا ہے نا. کہا میرے نبی نے فرمایا مارا جائے. وہ آدمی آ نہیں رہا تھا, وہ عورتوں میں چھپ رہا تھا, کہیں یہاں چھپ رہا ہے, ہر میدان آنے کی ہمت نہیں پکڑ رہا میدان میں. میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑا نیزہ لے کر کے. آقا علیہ السلام نے خالی بدر کے میدان میں آقا علیہ السلام نے خالی ایک نیزہ ذرا سے خالی مارا ہی تو تھا, اس کے گلے میں خالی چھو گیا, ماں بھاگا بڑی تیزی سے. تو لوگوں نے کہا اے امیہ بہت چلا رہا ہے, بہت بھاگ رہا ہے, خالی ذرا سے نیزہ ہی تو لگا ہے. کہا یہ مت دیکھو نیزہ ذرا سے لگا ہے, یہ دیکھو کس کے ہاتھ سے لگا ہے, کس کے ہاتھ سے لگا ہے. وہی ذرا سا زخم اس کی جہنم میں جانے کا سبب بن گئے. تو حضرت موسیٰ نے مارا, وہی پہ بن گئے. پورے میں ہنگامہ پڑا, مار دیا, قتل ہو گیا, قتل ہو گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. اور یہ ڈیفنس کے طور پر مارنا ہے, اور یہ اتفاقی موت ہے. اتفاقی موت, اس میں زیادہ سے زیادہ بس خالی تعمیم ہوتا ہے, قصاص وغیرہ کا معاملہ نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. پھر دوسرا دن ہوا, جب دوسرا دن ہوا تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا. پھر سامری دوسرے سے لڑائی کر رہا, پھر موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے مدد کے لیے, تو سامری ڈر گیا کہ کہیں آج میری پٹائی نہ ہو جائے, کہ کہیں روز لڑائی کرتا ہے, روز لڑائی کرتا ہے, اگر مجھے بھی ایک مار دیے میں بھی مر جاؤں گا. تو جیسے ہی قریب پہنچے موسیٰ علیہ السلام, تو سامری کہتا ہے موسیٰ ہمیں معلوم ہے کل تم نے مارا تو مر گیا, قتل کر دیا آپ نے, کیا آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ نے چھوڑ دیا, اور وہ فرعونی شخص جس سے سامری جھگڑا کر رہا تھا وہ بھاگ کر کے گیا دربار میں. جا کر کے بتایا کہ کل جو باورچی مارا گیا, قتل کیا گیا, تو قاتل کوئی اور نہیں موسیٰ ہے. ادھر پلان چلنے لگا کہ موسیٰ کو سزا دی جائے, کس انداز میں دی جائے, یہ سب باتیں ہونے لگی. دربار میں ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتا تھا. چوتھے دن بھاگ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, اور آنے کے بعد اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام, آپ کے خلاف دربار میں سازشیں رکھی جا رہی ہیں, آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا. ارے بابا ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی عقیدت کا اظہار کر دیا, ورنہ منصوبہ تو آپ کی ولادت سے پہلے بھی بنایا گیا, منصوبہ پہلے بنایا گیا, لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا مجھے کسے روشن خدا کرے. تو مسلمان خالی اپنے ایمان کی حفاظت کرے. اگر کوئی دنیا میں مار بھی دیتا ہے تو کیا کرے گا, مار کر کے ہم کو شہادت کا جام دلا دے گا, ہم تو قبر میں جا کے زندہ رہیں گے. سوچے وہ جو مرتا ہے تو جلد جل جاتا ہے, سو جاتا ہے, گل جاتا ہے. مومن کیوں ڈرے, وہ تو قتل بھی ہوتا ہے تو زندہ ہو جاتا ہے, جس کی زندگی کی گواہی قرآن دیتا ہے. تو اس نے جا کے بتا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کرنا چاہیے, آپ کی کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے کہا میری رائے یہ ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے, میں یہاں سے مدین چلا جاتا ہوں جو 30 کلومیٹر کی دوری پہ. آپ ساحلی راستے سے ہوتے ہوئے مدین پہنچے. تو آیت کریمہ کا پہلا حصہ, چونکہ اب آپ کو جب مدین جانا پڑا تو اب کیا کیا چھوڑنا پڑا. پہلے تو آپ شاہی ٹھاٹ باٹ میں, لباس بھی شاہانہ ہے, رہن سہن بھی شاہانہ ہے, سواری پہ سفر ہے. اب سفر ہو رہا ہے تو ساحلی علاقے سے, جنگلی علاقے سے پیدل ہو رہا ہے, بغیر سواری کے ہو رہا ہے, بغیر توشے کے ہو رہا ہے, خوف کا عالم ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے غم میں تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, اے موسیٰ تم نے ایک جان کو مار ڈالا, غم میں چلے گئے, فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ, تو ہم نے اس غم سے تمہیں نجات عطا فرمایا, تم کو ہم نے اس غم سے نجات عطا فرمایا. وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا, اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ہم نے تم کو کئی آزمائشوں میں ڈالا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بنے تو اللہ نے پہلے آزمایا ہے. پیدائش سے پہلے قتل کا منصوبہ, تو آپ کی ولادت پہلے تو ایک آزمائش, پھر پیدا ہوئے تو ماں کے دودھ سے دور کر دیا گیا, دوسری آزمائش, دریا میں ڈالا گیا, تیسری آزمائش, دشمن پرورش کر رہا ہے, چوتھی آزمائش, اب اس کے بعد گھر میں رہنا سہنا ملا, اب ایک اور آزمائش آ گئی کہ مصر کو چھوڑ کر کے مدین چلے جا, اور آزمائش آ گئی کہ اس راستے سے مت جانا, ساحلی راستے سے جانا.
ان سب آزمائش میں جب حضرت موسیٰ کھڑے اترے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اب تم معمولی نہیں رہے، میں نے تمہارا امتحان لیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اور اس کامیابی کا بدلہ یہ ہے کہ تم میرا کلام سنو گے، میرے کلیم اللہ بن جاؤ گے، میرے کلیم بن جاؤ گے، کلیم اللہ بن جاؤ گے۔ تو پہلے اللہ آزماتا ہے، جو کھڑا اترتا ہے اس کو دیا جاتا ہے، اور ہر کسی کو آزمایا تو نہیں جاتا، آزمایا اس کو جاتا ہے۔ مثال دی جاتی ہے، مثال دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو آزماتا ہے؟ تو اسکول کی مثال دیتے ہیں، جو 10ویں کا پیپر دے رہا ہے تو اس کے لیے 10ویں میں ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب 10ویں میں ہے نہیں، 10ویں کا پیپر چل رہا ہے تو کیا وہ دے گا جا کر کے؟ تو بولے نہیں بابا نکلو تم یہاں 10ویں میں ہے نہیں، کیا امتحان دو گے؟ تو امتحان اور آزمائش کے لیے ایڈمیشن ہونا ضروری ہے۔ تو کہا اللہ تعالیٰ جس کو آزماتا ہے وہ اس کا ایڈمیشن کس میں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تمہارا داخلہ جو بندہ ایمان والا ہے اللہ تعالیٰ آزماتا اسے ہے۔ تو ایمان میں آزمائش ہے، ایمان میں داخلہ ہونا چاہیے۔ اب ایمان میں داخلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں ہم تو سب کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے ایمان تو 3 طریقے سے ہوتا ہے، آسان لفظوں میں کہیں 2 طریقے سے۔ ایک ایمان خالی ہے، ایک نور ایمان۔ نور ایمان کو کمال ایمان بھی کہتے ہیں۔ ایمان والے ہم بھی ہیں، ایمان والے میرے نبی بھی ہیں، ایمان والے ہم بھی ہیں، ایمان والے صحابہ بھی ہیں، ایمان والے ہم بھی ہیں، ایمان والے بدر والے بھی ہیں، ایمان والے ہم بھی ہیں، ایمان والے کربلا والے بھی ہیں، ایمان والے ہم بھی ہیں، تابعین بھی ہیں۔ کہا سب کے ایمان میں کیا فرق ہے؟ کہا ہمارا ایمان خالی ایمان رہا، مصطفیٰ کا جو ایمان رہا وہ دوسروں کے لیے آئیڈیل بنا رہا، آئیڈیل بنا رہا، سراپا ایمان مصطفیٰ کے پاس رہا ہے۔ اور صحابہ جب مصطفیٰ کی تربیت میں آئے اللہ نے اس سے ایمان کی بدولت انہیں کمال ایمان عطا فرما دیا، نور ایمان عطا فرما دیا۔ تو نور ایمان اصل ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، تھا وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ جب مدین پہنچے تھکے ہاندے، اب ایسے ٹائم پہ آدمی گرمی میں چل رہا، 12 سال کی عمر، اب 12 سال کی عمر میں ہم لوگ کیسے بولتے ہیں 12 سال، موسیٰ علیہ السلام کی عمر 12 سال ہے۔ تشریف لے گئے مدین۔ جب مدین پہنچے تو وہاں پر ایک کنویں پر بہت سارے لوگ کھڑے، کنویں سے پانی نکال کر کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، سارے مرد پانی نکال کے پلا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، وہیں پر 2 عورتیں، 2 بچیاں، 12 سال سے زیادہ، 2 بچیاں جو بالغہ پردے کے ساتھ اپنی بکریوں کو لے کر کے کنارے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے سب کچھ دیکھا نظارہ، وہاں گئے، ان بچیوں سے کہا، ان عورتوں سے کہا کہ آپ لوگ اپنی بکریوں کو آگے بڑھا کر پانی کیوں نہیں پلا رہے؟ تو ان لوگوں نے کیا جملہ کہا تھا؟ ان لوگوں نے کہا یہاں سب مرد پانی پلا رہے ہیں، ہم عورتیں ہیں، اور عورتوں کی شان یہ ہے کہ اور مردوں میں داخل نہ ہو بلکہ مردوں سے الگ رہیں، اس لیے ہم الگ کریں جو کہ مرد پلا کر کے چلے جائیں گے تو ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ یہ جواب دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں انتظام کر دوں تو کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیجئے۔ تو وہیں پہ ایک دوسرا کنواں بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا، اس کو ہٹایا، پانی نکالا، بکریوں کو پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام، پانی پلایا۔ اس حسن سلوک کی وجہ سے اچھا اثر پڑا، چونکہ نبی کی شہزادیاں، نبی کی بیٹیاں ہیں، فراست ایمانی تو مضبوط ہے۔ دیکھ لیا کہ نوجوان کیا ہے، گئی اور جانے کے بعد اپنے والد سے پورا معاملہ بتایا کہ ایک نوجوان آیا ہے، اس نے ایسا ایسا پانی کا معاملہ رکھا۔ تو کہا اس نوجوان کو بلاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام، مدین کا علاقہ ان کا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بلوایا، حضرت موسیٰ تشریف لے گئے، ملاقات ہوئی، اور جیسے ملاقات ہوئی تو شعیب نے فرمایا کیا معاملہ ہے نوجوان، کیوں مجھ سے تو یہاں آ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوری بات بتائی۔ حضرت شعیب نے فرمایا تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علاقہ فرعون کی حکومت سے بہت ہٹ کر کے ہے، یہاں فرعون کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے، لہذا تم اطمینان کے ساتھ ہمارے یہاں رہ سکتے ہو، رہ سکتے ہو۔ تو ایک نبی دوسرے نبی کی تربیت میں ہے، سبحان اللہ، ایک نبی دوسرے نبی کی تربیت میں۔ 28 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے، 28 سال
اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت سطورہ سے کر دیا. 8 سال بکریاں چلانا کے محل میں تھا، 2 سال اپنی طرف سے چلا، 22 سال، اور اس کے بعد 18 سال اپنی بیوی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہے. کہ جب 40 سال مکمل ہوئے تو نبیوں کا طریقہ یہ رہا کہ 40 سال میں ہی نبوت کا اکثر اعلان ہوا ہے، اور یا تو بچپن میں ہوا ہے. حضرت عیسیٰ نے بچپن میں کر دیا، حضرت موسیٰ نے 40 میں کیا، حضرت زکریا حضرت صالح نے 40 میں کیا، حضرت ہود نے 40 سال میں نبوت کا اعلان کیا، حضرت صالح نے 40 سال میں، حضرت ہود نے، حضرت نوح نے سب نے 40 میں نبوت کا اعلان کیا. اب یہاں پہ 2 طرح کے نبی ہو گئے، ایک بچپن میں، ایک 40 سال میں. میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے سب کا سردار بنایا، اس لیے مصطفیٰ نے بچپن میں بھی کیا اور 40 سال میں بھی کیا. بچپن میں دیوانوں نے سمجھا ربی حبلی امتی، اور 40 سال میں ساری دنیا نے سمجھا. بچپن کے دیوانوں نے سمجھا اور 40 سال کے زمانے میں سمجھا، ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا انتخاب فرمایا وادی مقدس کو. دیکھیں رب کیا فرماتا ہے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ. اے موسیٰ تو تم ٹھہرے کئی سال مدین والوں میں، مدین والوں حضرت شعیب کے ساتھ، اپنی بیوی سطورہ کے ساتھ، اور ان لوگوں کے ساتھ بکریاں چلاتے رہے، وہاں پر وہیں ٹھہر گئے. ثم جئت علی قدر، پھر تم آئے ایک مقدار پر، یا موسیٰ اے موسیٰ. اور جب آئے اس وادی مقدس طوا میں تو کیا ہوا، واصطنعتک لنفسی. اے موسیٰ جیسے تم یہاں پہنچے تو تم کو میں نے اپنے لیے چن لیا. چن لیا، چنا تو پہلے ہی سے ہے، تبھی تو اللہ الہام فرما رہا ہے دریا میں ڈالو کچھ نہیں ہوگا. چنا تو اللہ نے پہلے سے، لیکن اعلان یہاں پہ ہو رہا ہے. اس کے بعد اب چنا، رب نے تربیت فرمائی تو حکم کیا ملا تھا، اذهب انت واخوک بآیاتی، جاؤ تم اور تمہارے بھائی میری نشانیاں لے کر. کیا نشانی؟ عصا. کیا نشانی؟ ید بیضا. کیا نشانی؟ حق. کیا نشانی؟ اللہ کا پیغام. کیا نشانی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار. یہ سب لے کر کے جاؤ موسیٰ، اور اکیلے مت جانا، اپنے بھائی کو بھی ساتھ میں لے لینا، کیونکہ وسیع بنا دیا گیا ہے. حضرت ہارون علیہ السلام کو لے کر کے حضرت موسیٰ جب وہاں پہنچے تو پہنچنے کے بعد فرعون کو سب سے پہلے دعوت دی، اے فرعون تم اسلام لاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ. اسلام ہر دور میں رائے بتا دو میں. حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو اسلام لے کر کے آئے. اسلام آدم علیہ السلام کے دور سے ہے، شریعتیں الگ الگ رہی ہیں. اسلام آدم علیہ السلام سے چل رہا، شریعت کبھی آدم کی ہے، کبھی نوح کی ہے، کبھی موسیٰ کی ہے، کبھی عیسیٰ کی ہے. اب ایک شریعت ہے جو قیامت تک چلنے والی. شریعتیں بدلتی رہی ہے، اسلام آدم علیہ السلام لے کر کے آئے. تو جیسے ہی گئے آپ کا اللہ پر ایمان لاؤ، اس نے کہا اے موسیٰ اتنی جلدی نبی ہو گئے، تو نبی ہو گئے، کیا نشانیاں تمہارے پاس؟ حضرت موسیٰ نے فوراً عصا ڈال دی. جیسے ہی عصا ڈالا اژدہا بن گیا، دوڑا، جو پتھر سامنے آئے سب کو کھا گیا. فرعون کی ہکی بکی گول، حیران، اے موسیٰ بچاؤ اس سے. پریشان ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا نا، مجبور ہو گیا، بچاؤ موسیٰ. حضرت موسیٰ نے جیسے ہی ہاتھ لگایا عصا ہو گیا، عصا ہو گیا. اب فرعون نے کہا ٹھیک ہے تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے مقابلہ اگر کرنا ہے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہوگا کہ ہمارے یہاں ایک دن میلہ لگتا ہے، میلہ. قرآن نے اس کو زینت کا دن کہا. زینت کا دن ہوگا جب چاروں طرف کے لوگ آئیں گے تو میں بھی جادوگروں کو بلاتا ہوں، وہ جادو کرائیں گے، تم سے مقابلہ کریں گے. اب موسیٰ نے کہا تمہارا معاملہ. اس نے چاروں طرف اعلان کروایا، فرعون نے اعلان کروایا، بڑے بڑے جادوگر آ گئے. ان جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ ہم لوگ مقابلہ کرنے سے پہلے موسیٰ کو سوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب جادوگر سوتا ہے تو اس کا جادو بھی سو جاتا ہے، سوتے ہوئے جادوگر کا جادو کام نہیں کرتا. کہا ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا، آپ آرام فرما رہے ہیں، عصا اژدہا بن کر کے آپ کی حفاظت کر رہا ہے.
تو جادوگروں نے کہا یہ جادوگر نہیں ہے، اگر یہ جادوگر ہوتے تو ان کا جادو بھی سو جاتا، لیکن یہ سو رہے ہیں، اسدار حفاظت کر رہا، اس کا مطلب یہ جادوگر نہیں ہے، یہ جو بات بول رہے سچ بول رہے، یہ اللہ کے ولی۔ تب لوگوں کے اندر دل میں بات بیٹھی اور پھر اعلان کہاں کیا، وہ آگے انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ وَلَا تَنِيَ فِي ذِكْرِي، اور تبلیغ کرنا تو میرے ذکر میں تھکاوٹ محسوس مت کرنا، ذکر کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ اپنے بھائی کو لے کر کے فرعون کی طرف جاؤ، انه طغى، اس نے سر اٹھایا خدائی کا دعویٰ کر دیا، فقولا له قولا لینا، تو اس سے نرم بات کرنا۔ نرم بات کیوں کرنا؟ تصویر کبیر کے اندر اس کی ایک حکمت لکھی ہے، حضرت موسیٰ نے کہا مولا نرم گفتگو کیوں کرنا اس سے، وہ تو خدائی کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے نا۔ تو تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے روایت لکھی ہے مقدمے میں ہی، فرماتے ہیں کہ فرعون نے اپنے محل میں بسم اللہ لکھا رکھا، سبحان اللہ، بسم اللہ لکھا رکھا تھا، خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ محل میں لکھا رکھا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ تم اس کے خدائی کے دعوے کو دیکھتے ہو، اس لیے سختی کا معاملہ ہے، لیکن میں بسم اللہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو اپنے دربار میں میرا نام لکھا سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس کے دل میں میری محبت ضرور چھپی ہوئی ہے، اس لیے نرم گفتگو کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ چل کو گفتگو کرو دور ہو جائے، نرم کرنا تاکہ حجت قائم ہو جائے، دلیل قائم ہو جائے۔ یہی پہ ایک بات فقہا فرماتے ہیں، ہم لوگ جو مرحوم ہمارا انتقال کرتا ہے ہم اس کی پیشانی پہ کلمہ لکھتے ہیں، شہادت کی انگلی سے، شہادت کی انگلی سے کلمہ لکھتے ہیں، پیشانی پر کلمہ لکھتے ہیں، کلمے کے ساتھ ساتھ جو ہے بسم اللہ لکھ دیتے ہیں، عہد نامہ یاد ہے تو عہد نامہ لکھ دیتے ہیں انگلی سے، قلم سے نہیں، انگلی سے۔ کہا کیوں لکھ دیتے ہو؟ کہا کس کو نظر آتا ہے؟ کہا آپ کو نہیں دکھانا ہے، جس کو دکھانا ہے قبر میں وہ دیکھ لے گا، قبر میں دیکھ لے گا۔ کہا فائدہ کیا ہے؟ کہا جب خدائی کا دعویٰ کرنے والا بسم اللہ لکھاتا ہے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوتا ہے، یہ تو اللہ کو ایک ماننے والا ہے، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس نے لکھا لیا تو اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمانے والا ہے۔ جی لعلہ یتذکر او یخشی، شاید یہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ قال دونوں نے کہا، حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون نے کیا کہا، انشاءاللہ اس پر آگے